الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. یہ سورۃ الانفال کی 47 نمبر کی آیت کریمہ ہے، 40 اور 7. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور تم ان کافر لوگوں کی طرح مت بنو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ لوگوں کو اللہ تعالی کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کام وہ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کے قابو میں ہیں. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جب شیطان نے ان کے کاموں کو ان کی نظر میں مزین، خوشنما، خوبصورت کر کے دکھایا، اور شیطان کہنے لگا آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یقین رکھو کہ میں تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں. پھر جب مسلمان اور کافر کی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی تو شیطان اپنی ایڑیوں پر الٹا بھاگا اور کہنے لگا میں تو تم سے الگ ہوں، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتی ہے، یقیناً میں تو اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی وہ کہنے لگے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے
تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست بڑی حکمت والے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ان کافروں کی حالت تم اس وقت دیکھتے جب فرشتے ان کافروں کی روح نکالتے ہیں تو ان کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں، اور فرشتے کہتے جاتے ہیں اے کافروں، آگے چل کر جلا دینے والے عذاب کا مزہ تم چکھو۔ یہ عذاب تمہارے ہاتھوں نے جو کفر والے کام کر کے آگے بھیج دیے ان کا بدلہ ہے، اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ بدر کی لڑائی کا واقعہ چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو اترانا اور گھمنڈ کرنا پسند نہیں۔ کوئی بھی اترائے، مسلمان اترائے تو ابھی اللہ کو پسند نہیں، اور کوئی کافر غیر مسلم اترائے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ جب ابو جہل مکہ کا کافر سردار 1000 آدمیوں کا لشکر لے کر کے مکہ سے روانہ ہوا تو بہت گھمنڈ کرتے ہوئے اتراتے ہوئے روانہ ہوا۔ اس نے ساتھ میں بینڈ باجے بجانے والی عورتوں کو بھی لیا، ناچنے کودنے والی عورتوں کو بھی لیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بدر میں جا کر ہم اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے، صحابہ کو قتل کر دیں گے، مسلمانوں کو ہرا دیں گے، اور پھر وہاں ہم خوشی کا بڑا جلسہ منائیں گے، اور خوشی کے جلسے کے اندر یہ گانے والی عورتیں گائے گی، ناچنے والی عورتیں ناچے گی، اور ہم بڑی دھوم مچائیں گے۔ ایسا فخر اور اتراتا ہوا ابو جہل مکہ مکرمہ سے نکل کر کے روانہ ہوا، اور ظالم نے کعبہ کے پردے پکڑے، کعبہ کی دیوار پکڑی، اور اللہ کے سامنے دعا کی، اے اللہ یہ 2 جماعت ہے، ایک مدینہ سے مسلمانوں کی آ رہی اور مکہ سے ہماری جماعت جا رہی ہے، ان دونوں جماعت میں جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہو، اے اللہ تو اس کی نصرت اور مدد فرما، اور تو اس کو بچا لینا، اس کو عزت پر رکھنا۔ حالانکہ وہ کفر پر ہے، 360 بتوں کی وہ عبادت کرتے، پھر بھی اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہے، اور اوپر سے یہ کہہ رہے کہ اللہ مدینہ سے نبی کی جماعت آ رہی، مکہ سے ہم جا رہے، ہم دونوں میں جو زیادہ ہدایت پر ہو، اے اللہ تو اس کی نصرت اور مدد کرے۔ یہ انسان کا ایک مزاج ہے کہ جس چیز کو وہ حق سمجھتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، اس کے لیے وہ دیوانہ اور پاگل ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز جس کو وہ غلط سمجھتا ہے اس کو دل میں کسی طرح بھی لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ 1000 آدمیوں کو لے کر ابو جہل مکہ سے نکلا، راستے میں اس کے ساتھیوں کے دل میں ایک خیال یہ آیا کہ مکہ کے قریب میں ایک خاندان آباد ہے جن کو بنی بکر کہتے ہیں۔ یہ خاندان بکر والے
قریش کے دشمن تھے. اس زمانے میں عربوں میں خاندانوں میں دشمنیاں بھی بہت چلتی تھی. تو قریش اور مکہ کے قریب میں یہ بنی بکر والے، ان سے قریش کی بنتی نہیں تھی. تو نکل تو گئے. ابو سفیان کا میسج آیا تمہارا قافلہ خطرے میں ہے. تو ابو جہل چلو 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 کر کے تیاری کر کے نکل تو گئے. تھوڑا راستے میں چلنے کے بعد دل میں ڈر ہوا کہ ہم تو سب مقابلے کے لیے وہاں بدر تک جا رہے ہیں اور یہ بنو بکر کے لوگ مکہ کے قریب میں ہیں. جب ان کو پتا چلے گا کہ مکہ کے سب بڑے لوگ، لڑنے والے لوگ وہاں مدینہ تک گئے، تو وہ چانس دیکھ کر کے مکہ میں ہمارے گھروں پر حملہ کر دیں گے. ہماری بیویوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو ہماری بیویوں کو سب کو پکڑ کے لے جائیں گے، بچوں کو قتل کر ڈالیں گے، مکہ پر قبضہ کر لیں گے. ان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا. جیسے ہی دل میں ڈر پیدا ہوا، شیطان آیا. اور شیطان ایسے تو عام طور پر دل میں وسوسے ڈالنے کا کام کرتا ہے، گندے گندے خیال دل میں ڈالتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کی شکل میں سامنے بھی آ جاتا ہے. اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جس انسان کی شکل بنانا ہو وہ اس انسان کی شکل صورت بنا لے. نبیوں کی نہیں بنا سکتا، پیغمبروں کی نہیں بنا سکتا، ہمارے حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا. باقی بہت سے انسانوں کی شکل شیطان بنا لیتا ہے. اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی. تو شیطان آیا، ایک انسان کی شکل میں آیا. اور وہ انسان بھی کیسا؟ جو پورے عرب کے اندر سب سے بڑا بہادر اور بڑا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، اس کی شکل میں آیا. اور وہ سردار کا نام تھا سراقہ. وہ سراقہ نام کا عرب کا بڑا سردار، بڑا بادشاہ، بڑا طاقت والا آدمی، اس کی شکل میں شیطان آیا. اور ساتھ ساتھ میں اپنے چیلوں کی ایک جماعت بھی لے کر کے آیا. شیطان کی بھی بہت ساری اولاد ہے، تو سب اولاد انسان کی شکل میں، اور سب نے اپنے بدن کے اوپر کپڑے پہن لیے جیسے آرمی کے لوگ پہنتے، فوج والے پہنتے، اور ہاتھ میں ہتھیار لے لیے، گویا کہ ایک تیار لشکر ہو ایسی شکل ہو گئی. اور ہاتھ میں شیطان نے جھنڈا پکڑ لیا. کوئی دیکھے تو پتہ نہ چلے کہ یہ شیطان اور شیطان کی اولاد کا لشکر ہے. کوئی دیکھے تو ایسا ہی لگے یہ انسانوں کا لشکر ہے. اور عرب کا جو قبیلہ بڑا بہادر لڑاکو قبیلہ، لڑنے مارنے والی قوم، ان کی شکل کے اندر یہ آیا. اب ابو جہل بدر اور مدینہ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اتنے میں جب دل میں اس کو گھبراہٹ ہوئی قبیلے بنو بکر کی طرف سے، تو یہ شیطان اپنے چیلوں کو لے کر سامنے سے آیا. اور ابو جہل تو خوش ہو گیا کہ ارے عرب کا اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا بادشاہ اور اس کا پورا خاندان، اس کی پوری آرمی، پورا لشکر میری مدد کرنے آئے. وہ پہچان ہی نہیں سکا کہ یہ شیطان ہے. آ گیا اور آ کر کے شیطان نے ابو جہل کو دو بات کہی. پہلی بات کہی لا غالب لکم اليوم من الناس. ابو جہل، میں مدینہ والوں کا لشکر دیکھ کے آیا، تمہارا لشکر بھی میں دیکھ رہا ہوں. اب میں کمپیئر کر رہا ہوں، مقابلہ کر رہا ہوں، گنتی کر رہا ہوں. تو مجھے گنتی کرنے کے بعد یقین ہو گیا کہ تم مدینہ والوں کو ہرا ہی دو گے، نبی کو ہرا دو گے، صحابہ کو ہرا دو گے،
اور تم جیت جاؤ گے. آج تو تمہاری ایسی طاقت ہے کہ کوئی تمہارے اوپر جیت نہیں سکتا. اور اب میں آ گیا تمہاری مدد میں، میرا پورا لشکر آ گیا. آج تو کوئی بھی آوے تم کو ہرا نہیں سکتے. اس طرح ابو جہل کو اس نے ہمت دلائی، حوصلے بڑھائے. اور دوسری بات دھیرے سے کہنے لگا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، تم کو یہ ڈر ہے نا کہ تمہارے بیوی بچے گھر میں اکیلے ہیں اور قبیلے بنو بکر والے حملہ کر دیں گے، تو میں تمہاری فیملی کی حفاظت کروں گا، تمہارے بچوں کی میں حفاظت کروں گا. کوئی ٹینشن مت لو، وہ بکر والوں کو میں آنے نہیں دوں گا. چلو آگے بڑھو، اللہ کے آخری نبی جو دعویٰ کرتے ان کو قتل کر دو، ان کے صحابہ کو مار دو، آگے بڑھو. حوصلے بڑھا رہا ہے شیطان آ کر کے. یہاں تک کہ بدر کے میدان تک پہنچ گئے. اور جب ابو جہل اور اس کے ساتھی لوگ پورے لشکر کو ترتیب دے رہے تھے تو شیطان قریش کے ایک نوجوان کے پاس آیا جس کا نام حارث تھا. اور جیسے دو دوست ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے چلتے ہیں، اس طرح شیطان وہ حارث نام کے قریشی نوجوان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پورے میدان کا چکر کاٹنے لگا. چلو اپنے اپنی فوج کو ذرا ٹھیک ٹھیک جگہ پر بٹھا دے، کس کو کہاں بیٹھنے کا، کس کو کہاں سے حملہ کرنے کا، پورے لشکر کو اپنے جمع دے. تو حارث بڑا قریشی جوان تھا، اس کو لے کر پورے میدان کے چکر مار رہا ہے شیطان، اور ابو جہل کو ہمتیں دلا رہا ہے کہ چلو چلو ایسے تیاری کرو، یہاں سپاہی بٹھاؤ، وہاں بٹھاؤ، ادھر سے مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، ادھر سے نبی پہ حملہ کریں گے، ادھر سے صحابہ پر کریں گے. پوری تیاری کروا رہا ہے، بالکل مست ہے ایک دم تیاری میں جھنڈا لے کر کے. اچانک یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدد کے لیے آسمان سے 3000 فرشتے بھیجے. اب فرشتے ایسی مخلوق ہے کہ شیطان اس کو دیکھ پاتا ہے، انسان نہیں دیکھ پاتے. تو جیسے ہی فرشتوں کا لشکر آنا شروع ہوا اور شیطان نے دیکھا کہ او ہو یہ تو فرشتے آ رہے ہیں، فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، اور وہ بھی 3000 فرشتے، تو شیطان فوراً گھبرا گیا. اب تو میرا کام ختم ہو جائے گا، یہ فرشتے مجھے برباد کر دیں گے، مجھے بھی اور میرے ساتھیوں کو بھی. تو فوراً میدان میں سے بھاگنے کی تیاری شیطان نے چالو کر دی کہ کیسے بھاگے میدان چھوڑ کے. اس لیے کہ یہ تو فرشتے آ گئے، ان فرشتوں کے ساتھ کیسے مقابلہ ہوگا، ان سے تو ہم مقابلہ کر نہیں سکتے. اب وہ حارث نام کے جوان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے دونوں چکر کاٹ رہے تھے. تو پہلے تو زور سے کھینچ کے شیطان نے ہاتھ چھوڑایا اپنا. اب وہ حارث کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ تو پہچانتا نہیں کہ یہ شیطان ہے، وہ تو عرب کے بڑے سردار اور بادشاہ کی شکل میں تھا، سراقہ کی شکل میں. تو کہہ رہا ہے سراقہ، ارے عرب کے بڑے بادشاہ، ارے عرب کے بڑے سردار، کیوں میرا ہاتھ چھڑایا، کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ ان کو پکڑ رہا ہے حارث. تو شیطان نے یہ کیا کہ زور سے وہ حارث کے سینے کے اوپر مارا، اور مار کر کے حارث کو زمین پر گرا دیا، اور گرا کر کے وہ بھاگا شیطان وہاں سے میدان سے. اور قرآن کی دوسری آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شیطان کی یہی عادت ہے کہ وہ بہت سی مرتبہ انسان کی شکل میں آتا ہے، کبھی جانور کی شکل میں بھی آ جاتا ہے، اور آ کر کے انسان کو کہتا ہے چلو آگے بڑھو، گناہ میں آگے بڑھو، فلانی برائی میں آگے بڑھو، اس کو قتل کرنے میں آگے بڑھو، اس کو مارنے میں آگے بڑھو. آگے بڑھاتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو پیچھے سے چپکی سے سرک کے بھاگ جاتا ہے. یہ شیطان بھی کرتا ہے
اور شیطان جیسے انسان بھی ایسے دھندے کرتے ہیں. ایسے دوست جو انسان ہیں لیکن شیطان جیسے ہیں وہ یہی کریں گے، انسان کو آگے بڑھائیں گے. یہ دھندا کرو نا، یہ کرو نا، کرنے جیسا ہے، بہت ایزی منی ہے، بہت فاسٹ منی ہے، جلدی پیسے ملیں گے اور زیادہ ملیں گے. وہ قاعدے وائدے اپنے بہت دیکھنے کے لیے آگے بڑھو آگے بڑھو، وہ آگے بڑھائیں گے پھر پھنسائیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے. ایسے شیطان کی شکل والے انسان بھی ہوتے اور حقیقت میں بھی ایسے شیطان ہوتے جو انسان کو آگے بڑھا کر پھنسا دیں گے اور پھر پیچھے ہٹ جائیں گے. ایسوں کے فتنوں سے اللہ آپ کی میری سب کی حفاظت فرمائے. تو شیطان، قرآن کی دوسری آیتوں سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ انسان کو کہتا ہے کہ آگے بڑھ. فلما کفر قال انی بری، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، پھنسا کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ شیطان کا معاملہ ہے دنیا کے اندر. تو حارث کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑائے اور ہاتھ مار کے نیچے گرایا اور شیطان بھاگا اپنے پورے لشکر کو لے کر کے، میدان چھوڑ کر کے. ابو جہل چلا رہا ہے، پکار رہا ہے، لیکن ایک بات سننے تیار نہیں، وہ بھاگی گیا میدان چھوڑ کر کے اور کہہ رہا ہے انی ارا ما لا ترون، مجھے فرشتوں کا لشکر دکھ رہا ہے جو لشکر تم کو دکھتا نہیں ہے، اور فرشتوں سے مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. یہ کہہ کر کے وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا اور بھاگتے بھاگتے کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کے فرشتوں سے ڈرتا ہوں. بعض مفسرین کہتے ہیں یہ جھوٹ بولا شیطان، اس لیے کہ اللہ سے ڈرتا ہوتا تو شیطان تھوڑا ہوتا، تو سب سے بڑا عبادت کرنے والا ہوتا. اللہ کا ڈر نہیں دل میں، اس لیے تو وہ شیطان بنا. یہ جھوٹ بولا وہ سراسر کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور آج بہت سے انسان بھی دنیا میں ہوتے ہیں ایسے کہ جو کہتے ہیں بھائی میں اللہ سے ڈرنے والا، میں کوئی غلط دھندا تھوڑا ہی کروں گا، میں کوئی ناجائز کام تھوڑا ہی کروں گا. ایسے ایسے لوگوں سے بہت سنبھل کر کے رہنے کا. بہت سے ایسے دھوکے باز بہروپی ہوتے اس دنیا کے اندر. کچھ دن پہلے ایک معاملہ آیا تو انویسٹمنٹ کا، تو میری سمجھ میں تو کم آتا ہے ایسی انویسٹمنٹ کی شکلیں. تو لوگ پورے علاقے میں اس کے چکر میں پڑے ہوئے تھے، تو ہمارا دماغ کھا گئے کہ جائز ناجائز جائز. میں نے ان کو بلایا ملنے کے، وہ سب آئے. وہ آ کر کے سب یہی واسطہ دے رہے ہم ماشاءاللہ دیندار ہے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہے، ہم اللہ کو جو ہے مان کے چلنے والے لوگ ہیں، ہم نے فتوے بھی پوچھ لیے، ایسا ویسا سب باتیں. پھر بھی قدرتی بات ہے کہ دل میں یقین نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی کہہ رہے. میں کہا بھائی مجھے تو کوئی خاص اطمینان نہیں ہو رہا ہے آپ لوگوں کی باتوں کے اوپر، تم بھلے جو کچھ کہو. اور تھوڑے دنوں کے اندر وہ فراڈ نکلا اور سب کے گپلے کر کے وہ غائب ہو گیا. تو اس طرح اللہ کے نام کی بات کرنے والوں سے بھی بہت سنبھل کے رہنے کا. آج کے زمانے میں لوگ اللہ کا نام بھی غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ان کو کوئی پڑی نہیں اللہ کے مبارک نام کی، اللہ کی عظمت کی، اللہ کے ڈر کی کوئی پرواہ نہیں. بے دھڑک اپنے دنیا کا الو سیدھا کرنے اللہ کا نام بھی وہ استعمال کر ڈالتے ہیں. ایسے باوروپی لوگوں سے بہت ڈر ڈر کے رہنے کا. جیسے سورہ یوسف میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ 10 بھائی رات کو روتے روتے آئے تھے ابا جان کے پاس. خود یوسف کو کنویں میں ڈالا نے پھر خود رونے لگے. وہاں مفسرین نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ ہر ایک کے رونے سے اپنے کو امپریس نہیں ہو جانے کا، متاثر نہیں ہو جانے کا. بہت سے ڈھونگی رونے والے بھی ہوا کرتے ہیں، ان سے سنبھل سنبھل کر کے رہنے کا.
تو آیا ابلیس اور بھاگ بھی گیا میدان چھوڑ کر کے، اور کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور بعض مفسرین نے عجیب نقطہ لکھا ہے کہ یہ بات اس نے حقیقت میں کہی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن ایمان کے بغیر اللہ کا ڈر انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ آج بہت سے لوگ ہوتے جو کہتے ہیں ہم مالک سے ڈرتے ہیں، ہم اوپر والے سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرتے ہیں، ایسے الفاظ بولتے ہیں اور حقیقت میں وہ ڈرتے بھی ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے۔ بغیر ایمان کے صرف اللہ سے ڈرنا یہ انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں۔ تو شیطان حقیقت میں بولا ہو کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، لیکن ایمان نہیں تھا اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کا حکم وہ مانا نہیں، اسی لیے صرف ڈرنا اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں بنے۔ انی اخاف اللہ۔ پھر آگے کچھ منافق لوگ اور جن کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری تھی، شک کی بیماری تھی، وہ صحابہ کو تانے مارنے لگے۔ کیا تانے مارنے لگے کہ اچھا تم مسلمان لوگ صرف 313، تمہارے پاس کوئی تیاری بھی نہیں، کوئی تمہارے پاس لشکر بھی نہیں، سپاہی بھی نہیں، اور تم ہمت کر رہے ہو مکہ میں ابو جہل کے سامنے لڑنے جانے کی، مکہ والوں کے سامنے تم لڑنے جا رہے ہو، تم تھوڑے سے ایمان والے مدینہ کے، تمہارے پاس کوئی تیاری نہیں، کوئی سامان نہیں، اور تمہاری اتنی بڑی ہمت کہ تم مکہ والوں کے سامنے مقابلے کے لیے جا رہے ہو۔ تو صحابہ کی تو ایک ہی بات تھی، اللہ کا حکم اور اللہ کے بھروسے پر ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے ساتھی ہیں، ہمارے پاس کیا تیاری ہے، ہم وہ نہیں دیکھتے، ہم اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو وہ منافق لوگ تانے مارنے لگے، دیکھو دیکھو یہ اتنے دین کی وجہ سے دھوکے میں پڑ گئے، ان کو دین پر دھوکہ آ گیا۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں، آپ ان کو کہو نا کہ بھائی میں تو اس فلانی دین کی مجلس میں جا رہا ہوں، 3 دن جماعت میں جا رہا ہوں، 40 دن جماعت میں جا رہا ہوں، خانقاہ میں جا رہا ہوں، حج میں جا رہا ہوں، عمرے میں جا رہا ہوں، علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں روزی روٹی کا کیا، وہ تو اللہ دیں گے، اللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ کر دیں گے۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھو نہیں اس کو دین کا دھوکہ لگا ہوا ہے کہ نہ سیدھا سیدھا بیٹھ کما، کہاں چلا نکل کر کے، اس طرح لوگ تانے مارتے۔ تو یہی تانا منافقوں نے صحابہ کو مارا کہ یہ دیکھو دین کی وجہ سے دھوکے میں آ گئے، ان کے پاس ہے کیا کہ مکہ والوں کے سامنے یہ لوگ لڑنے کے لیے جا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دیں گے، اللہ اس کے کام کو آسان کر دیں گے۔ پھر آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے کافروں کے موت کے منظر کو بیان کیا کہ بدر میں فرشتوں نے بھی مارا، صحابہ کرام نے بھی، اور عام بھی جب بھی کسی کی موت کا وقت آتا ہے جس کے اندر ایمان نہ ہو تو فرشتے ہاتھ میں گدا لے کر آتے، گرز اس کو کہتے ہیں، گرز لے کر آتے ہیں، اور آ کر کے چہروں کے اوپر اور پیٹھ کے اوپر پہلے مارتے ہیں، پھر ان کی روح نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ جو بری شکل لے کر کے ایک بے ایمان کے پاس آتا ہے، وہ بری شکل اتنی ڈینجر اور خطرناک ہوا کرتی ہے، پھر وہ جو آ کر کے پہلے چہرے اور پیٹھ پر مارتے ہیں وہ اتنی خطرناک مار ہوتی ہے کہ آگے کوئی عذاب نہیں ہوئے تو بھی موت کے وقت کا منظر ہی خطرناک عذاب ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت کرے۔
کہا اس کو قبر میں، برزخ میں، قیامت میں، جہنم میں کوئی عذاب نہ ہو، صرف موت کے وقت پر وہ روح نکالنے والے فرشتے کی بری شکل اور اس کی مار وہ اتنی خطرناک ہوا کرتی ہے کہ وہ تمام کے تمام عذاب نہ ہو تو بھی وہی عذاب ایک بہت خطرناک ہوا کرتا ہے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور فرشتے مارتے وقت روح نکالتے نکالتے کہتے ہیں کہ اب آگے آگ میں جلنے کا عذاب بھی تم کو چکھنا ہے۔ پوری زندگی تم لوگ انکار کرتے رہے اللہ کا، اللہ کے نبی کا، ذالک بما قدمت ایدیکم، خدا کا ظلم نہیں ہے، تمہارے کفر کی سزا ہے، تم ایمان نہیں لائے اس کی سزا ہے، یہ سزا تم کو آگے چل کر کے بھگتنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے اپنے وقت پر عافیت سے ایمان پر اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے اور ہر غلط موت سے اللہ ایمان ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ بعض مرتبہ انسان یہ کہتا ہے کہ میرے اندر تو اخلاص ہے، اخلاص ہے، تو دیکھیے اخلاص بہت اہم اور بہت ضروری چیز ہے۔ اخلاص کے بغیر تو آدمی کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، لیکن اخلاص کے ساتھ ساتھ صحیح طریقے سے عمل کرنا بھی ضروری ہے، تو جا کے وہ عمل ثواب کا ذریعہ بنے۔ اب ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا پورے اخلاص کے ساتھ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنی اور کوئی مقصد نہیں، کسی کو دکھلانا بھی نہیں، کوئی مقصد نہیں، صرف اللہ کی رضا، لیکن مسجد میں آ کر کے نماز قبلے کی طرف منہ نہ کرے، اتر دشا میں منہ کر کے کھڑا ہو جائے کہ میں تو نہیں ایسے نماز پڑھوں گا، اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ بھائی وضو کیا تھا؟ وضو کچھ نہیں، میں تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو صرف اخلاص سے کام نہیں چلتا، پورے یقین کے ساتھ آیا اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا، لیکن وہ نماز شریعت کے مسئلے کے مطابق پڑھنی پڑے گی تو اس کا اخلاص کہلائے گا اور عمل پر ثواب ملے گا۔ ایک آدمی کہے کہ میں حج میں جا رہا ہوں، کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے، اخلاص سے حج میں جا رہا ہوں۔ اب میقات پر پہنچا، لوگ کہ بھائی احرام احرام میں نہیں باندھنا۔ مکہ گئے، بھائی طواف کرو، صفا مروہ کی صحیح کرو، مینا عرفہ مزدلفہ جاؤ، نہیں میں تو کھجور لی، زمزم لیا، اب گھر جا رہا ہوں، آ گیا حج ہو گیا میرا۔ ایسا تھوڑا ہی چلے۔ اخلاص اللہ کے لیے کرنا، ساتھ میں جس عمل کو کرنے کا شریعت نے جو قاعدہ بتلایا اس ترتیب سے عمل کرنا بھی ضروری ہے، تو جا کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عمل پر ثواب ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص اور نہج صحیح عطا فرمائے۔